حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5985 اور 5986، یہ دو حدیثیں ہیں، اور باب 12 ہے، باب من بوسط لہ فی الرزق بصلۃ الرحم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خونی رشتوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مشکل دور کرتا ہے، ان پر جو بھلائی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان یبسط من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے میرے رزق میں وسعت ہو اور میری عمر زیادہ ہو جائے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے، بھلائی۔ اب یہ دراصل ایک بہت بڑا عمل ہے دعا کی بدل، جس طرح دعا سے اللہ چاہے تو تقدیر بدل دیتا ہے، اس طرح خونی رشتے کے ساتھ بھلائی سے اللہ پاک تقدیر بدلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید بیان فرمایا سورہ طلاق میں، اور فرمایا کہ یہ عام آدمی کے سمجھنے کی چیز ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میں زندگی میں پریشانیاں رہتی ہیں، الجھن رہتی ہے، مصائب و آلام رہتے ہیں، ہم اپسیٹ رہتے ہیں، تنگیاں پیدا آتی ہیں، زندگی میں پیدا ہوتی ہیں طرح طرح کی۔ فرمایا کہ آپ پوچھتے ہیں میں کیا کروں، ہم جاتے ہیں وظیفوں کی طرف، ہم پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی ورد دے دیں، یا دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں اس میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، دنیاوی طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ دین کی طرف آئیں تو اہل دین سے ورد اور وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے تنگیاں دور ہو۔ ایک وظیفہ آج مجھ سے بھی لے لو، میں جو وظیفہ دے رہا ہوں یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا وظیفہ ہے۔ دیکھو بندے کا دیا ہوا وظیفہ زیادہ طاقتور ہوگا یا اللہ کا دیا ہوا وظیفہ طاقتور زیادہ ہوگا؟ بتائیں، اس کا وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا، اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ پاک نے وظیفہ دیا، جس کو پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، اندو ہیں، اور وہ وظیفہ چاہتا ہے، وظیفہ لے لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو وظیفہ تقویٰ کا دیا، تقویٰ اختیار کر لے، میں اس کو تنگیوں سے راستہ دے دوں گا، نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا۔ تقویٰ انسان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اس کی راستہ کیا دیتا ہے؟ اس کی تنگی خود فراخی اور وسعت میں بدل دی جاتی ہے۔ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مالی مشکلات آتی ہیں نا، مالی مشکلات، اب اس مہنگائی میں صاحب ظاہر مالی مشکلات آتی ہیں، ان کا بھی وظیفہ دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہی من یتق اللہ، تقوی اختیار کرو، یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں اتنا رزق دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تنخواہ تھوڑی ہوگی مگر تقوی کے ذریعے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، انکم تھوڑی ہوگی مگر تقوی کے طریق سے تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی، مسائل تھوڑے ہوں گے مگر تقوی کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کو مسائل حل ہونے سے غرض ہے نا، اس سے تو غرض نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا من حیث لا یحتسب، اے بندے اس چکر میں نہ پڑ کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں، یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، کہاں سے دیتا ہوں میں جانتا ہوں، میں تمہیں دے کے تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، تو تقوی اختیار کر لے، تو تقوی کا وظیفہ کر، تقوی کا وظیفہ کرو۔ اور وہ کیسا ہے، وہ آپ 3 راتوں سے سن رہے ہیں، اللہ دے گا، ہر شے دے گا، اور یرزقہ میں صرف روٹی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں، اس کو رزق نہیں کہتے، اللہ کی ہر دین کو رزق کہتے ہیں، ہر پروویژن۔ علم بھی دوں گا من حیث لا یحتسب، تمہیں گمان نہیں کس کتاب سے ہے، کسی کتاب میں ہوگا نہیں مگر تمہیں علم مل جائے گا، کسی حساب و کتاب میں نہیں ہوگا تمہیں علم ہوگا، کسی لکھنے پڑھنے میں نہیں ہوگا تمہیں علم کا رزق دوں گا، عمل کا رزق دوں گا، راحت جاں کا رزق دوں گا، نیکی کا رزق دوں گا، جسمانی صحت کا رزق دوں گا، رحمت کا رزق دوں گا، طبیعت کی فراخی کا رزق دوں گا، خوشحالی کا رزق دوں گا، خوش اخلاقی کا رزق دوں گا، اچھے اخلاق کا رزق دوں گا، طاعت کا رزق دوں گا، عبادات کا رزق دوں گا۔ ہر نعمت اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دوں گا جس سے تمہیں خوشحالی نصیب ہو جائے گی۔ تم آج کے بعد تقوی کی تسبیح کرو، تقوی کا ورد کرو، تقوی کا وظیفہ کرو، سبحان اللہ۔ اور کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، مشکل اوقات ہیں، اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإیلاف قریش 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر۔ خوف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، رزق میں کمی ہو، جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت کا ہو، ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں، ان کو 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں۔ ٹائم کی اجازت ہے آپ کو، ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو۔ 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں، صلاۃ الحاجہ، مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہ نیت کر لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں، اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا دیں، الکوثر تک، القریش، الماعون، الکوثر، یہ روزگار، پریشانیاں وغیرہ معاملات۔
اگر کوئی جی نہیں، یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا، 11 بار تینوں صورتیں، درود پاک اول آخر 3 بار۔ اس کے بعد اگر بیماری ہے، آپ کو ہے، گھر میں کسی کو ہے، سب کی، یہ فیوزات محمدیہ لے لیں، فیوزات محمدیہ، اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300، اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا، اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط یا وہاب، کیا یا باسط یا وہاب، پڑھیے یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، یا باسط یا وہاب، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا باسط یا واسع، واسع وسعت سے 2 اسماء پڑھیں، یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں، جیسے جیسے یاد رہے، یا باسط یا واسع یا وہاب، پڑھیے یا باسط بے با سین تا، تو یا باسط یا واسع یا وہاب، یا باسط یا واسع یا وہاب، یاد رہ جائے گا۔ تو یہ 3 اسماء حسنہ، اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی، یا باسط یا واسع یا وہاب، ایک بار پڑھا نا، پھر دوسرا دانہ، پھر تیسرا، اس کی تسبیح کر لیں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں۔ وہ 3 صورتیں بتا دیں، ان کو 11 بار پڑھ لیں، وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں، اگر یہ اجازت ہے دونوں عادت کی بھی۔ یہ اللہ پاک کی اسماء مبارکہ میں سے۔